عادل، جس کو اللہ نے فرنٹ مین بنایا، کسی کا لیڈر بنایا، کسی کا باس بنایا، کسی کا سربراہ بنایا، حاکم وقت بنایا، علاقے کا چیئرمین بنایا، ایم پی ایم این اے بنایا، وزیر و مشیر بنایا، اور پھر اس نے زندگی میں یہ عدل عوام تک پہنچایا۔ امام مسجد بنا تب بھی عدل کیا، اور خطیب مسجد بنا تب بھی عدل کیا۔ اگر امام گھر کا سربراہ بنا تب بھی عدل و انصاف سے کام لیا۔ حاکم وقت بنا، قاضی و جج بنا، عدل کر کے دکھائے۔ اللہ کہیں گے جب تو نے میرے عدل اور انصاف کی، ان اللہ یأمر بالعدل، میرے حکم کی جو ہے وہ پاسداری کی ہے، حیا کی ہے، شرم کی ہے، آج میں رب ہو کے تیرا پاس نہ رکھوں اور تجھے اپنے پاس اپنے سائے میں نہ رکھوں تو اچھا نہیں لگتا۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، آپ احباب نے علماء کرام کے مدلل مفصل خطابات سنے۔ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور پھر قبول فرمائے۔ رات کے ان لمحات میں میں اپنے اس پیغام کو پوری دنیا کے نام کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص انسانیت کے نام۔ بات حیا کی چل رہی تھی، آپ نے بہت کچھ ماشاءاللہ سیکھا، سمجھا، سنا۔ بھائیو، ایک حیا اور بھی ہے کہ جو انسان کو احساس دلاتا ہے کہ تو کسی کا ہے، تو بندہ ہے، تیرا کوئی خالق اور موجد ہے، تیرا کوئی رب اور باری ہے۔ دنیا میں جس بھی انسان کو یہ حیا، یہ شرم، یہ خیال، یہ احساس، یہ ادراک، یہ سوچ، یہ فکر پیدا ہو جائے، پھر اس کا رنگ نہیں دیکھا جاتا، نسل، شکل، عقل نہیں دیکھی جاتی، اس کے علاقے، اس کے پیشے، دنیا کی کوئی چیز، خاندان، حسب نسب رکاوٹ نہیں بنتا۔ وہ اس حیا کی وجہ سے کہ جس رب نے مجھے بنا کے پوری کائنات کی نعمتوں سے نواز دیا ہے کہ بندے حیا کر، اس کا کھا کے اس کا گا، تو اس بندے کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ موحد ضرور بنتا ہے۔ میرا گفتگو کا مقصد کسی کو طعنہ دینا نہیں ہے، اپنے مسلک کی، کتاب و سنت کی خالصتاً ترجمانی کرتے ہوئے یہ ادراک، یہ احساس، یہ متانت، یہ شرافت، یہ سوچ، یہ فکر، یہ شائستگی، یہ عمدگی جو اللہ نے ہر بندے میں رکھی ہے کہ وہ سوچتا ضرور ہے۔ تو بھائیو سوچئے گا، بہنیں بھی سوچیں۔ ایک بندہ ہمارے ساتھ نیکی کرے، بھلائی کرے، تو ہم زندگی بھر اس کی حیا کرتے ہیں کہ اس نے مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا۔
لوگوں عالم ارواح کی مشکلیں ہیں، زمین مٹی دھرتی پانی آگ ہوا کی مشکلیں، باپ کی پشت ماں کی سینے کی ہڈیوں کی مشکلیں، رحم مادر اور اس جہان میں بننے پلنے سنورنے اور پیدا ہونے تلک کی ساری مشکلوں میں جو اکیلا رب کام آیا، کبھی من میں خیال نہیں آیا، حیا پیدا نہیں ہوئی کہ اس رب کی حیا کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق میں جب بھی مشکل پڑے تو ایک اللہ کو پکاروں۔ میں نے ساری شریعتوں کو پڑھنے کے بعد جو خلاصہ دیکھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی بندہ بے حیا نکلا ہے اور ثابت ہوا ہے تو وہ ہے جسے اللہ کی حیا نہیں، توحید کی حیا نہیں۔ اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا کہ جو تیرا کھا کے تیرا نہ گائے، پروردگار مان کے، رب کہہ کے، الہ کہہ کے، معبود کہہ کے، کلمے پڑھ کے، شہادتوں کے تذکرے کر کے، مرتے ہوئے چار پائی اٹھا کے کلمہ شہادت کے بول تو بولیں، لیکن عملی زندگی میں رب کا در چھوڑ کے در در پہ جائے، اللہ کے در پہ سر جھکانے کی بجائے ہر جگہ جبیں سائی کرتے پھرے۔ تو میرے بھائیو اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ اگر زندگی دی ہے تو بندگی میں حیا عطا کر، اور وہ حیا کہ جس میں توحید دامن کے اندر موجود ہو، زندگی میں بھی ملے اور موت کے لمحات میں بھی زبان پہ کلمہ نصیب۔ حضرات دوسری چیز، دنیا میں ایک عورت ایک مرد اگر گناہ زنا کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا خوفناک نہیں ہے کہ جتنا، کیوں؟ زنا کیا ہے؟ آپ کسی کی عزت جس میں آپ کا شریک ہونا نہیں بنتا تھا، شریک ہو گئے۔ ساری دنیا کی عزتیں ایک طرف، اللہ کی رضا اور کبریائی کی عزت ایک طرف۔ لوگوں اگر کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، کسی کی عزت اور آبرو کے اندر شراکت داری منع ہے، جرم ہے، گناہ ہے اور معیوب ہے، تو یاد رکھیے اللہ سے بڑھ کے عزت کسی کی نہیں، اور سب سے بڑے مالک کی عزت میں کسی دوسرے کو شریک اگر آپ نے کر دیا ہے تو اس سے بڑی فحاشی بھی کوئی نہیں ہے اور فسق اور فجور بھی کوئی نہیں۔ دیکھیے نا، ایک بندہ بندے کو گالی دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا جو ہے یہ فسق ہے، فسق ہے۔ یہ فرق آج سمجھ لے کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ فلاں بندہ فاسق ہے، فلاں فاجر ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اگر آپ گناہ چھپ کے کر رہے ہیں، بظاہر صوفی ہیں، نیک ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، مجاہد ہیں، غازی ہیں، بڑی آپ کی جو ہے وہ خوبصورت زندگی ہے، ظاہر بڑا لاجواب ہے، اگر باطن کے اندر کوڑ ہے، بیماری ہے، آپ کی جلوت بہت اچھی ہے لوگوں میں بیٹھ کے اور گفتگو لب و لہجہ کمال کا ہے، لیکن آپ کی تنہائی اور آپ کی خلوت خراب ہے، تو تنہائی میں کیا جانے والا، اندھیرے میں کیا جانے والا، چار دیواری میں کیا جانے والا جرم، انڈیاں چڑھا کے کی جانے والی برائی، یہ فسق ہوتی ہے اور کرنے والا فاسق ہے۔ اگر ایک بندہ دیکھنے میں بہت عظیم ہے لیکن اس کی کرتوتیں تنہائی کی اچھی نہیں ہے تو یہ فاسق ہے۔ جیسے سانپ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاسق بولا ہے کہ ظاہراً حسن ہے، زہر چھپا ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ دیکھنے میں مومن ہے، نیک ہے، بندہ ہے، زندگی بڑی پیاری، ظاہر بڑا خوشنما، لیکن یہ باطن کا کوڑا ہے، فرمایا فاسق ہے۔ اگر گناہ کر کے اظہار کرے یا اعلانیہ، چھپے نہیں، شرمائے نہیں، سڑکوں میں، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، پارکوں میں، مارکیٹ میں، منڈی میں، بازار میں اعلانیہ گناہ کر رہا ہے،
تو یہ بندہ فاجر ہے. جیسے فجر نہیں چھپتی، جب چڑھتی ہے تو سب روشن ہوتا ہے، ایسے اس کا گناہ نہیں چھپا رہا، فاجر ہے. اور اگر یہ گناہ کر کے تشہیر کرے، اشتہار چھاپے، اعلان کرے، سٹیٹس لگائے اور مجلسوں میں بیان کرے، دعوت دے اور اس کے رستے ہموار کرے، پیسہ لگائے، اس کی طرف خود بھی بڑھے، لوگوں کو بھی جو ہے وہ مزین کر کے پیش کرے، تو پھر یہ فحاشی کا علم بردار ہے اور یہ فاحشہ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ تینوں جرم جو ہیں اگر پائے جاتے ہیں تو شرک میں پائے جاتے ہیں اور مشرک میں پائے جاتے ہیں. یہ جب تنہائی میں ہوتا ہے تو تب بھی رب کا کسی نہ کسی کو شریک سمجھ رہا ہے. یہ سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے اسے حیا نہیں رہتی. اگر بیوی تنہائی میں کسی سے تعلق بنائے تو وہ بھی برا ہے. اگر شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، برادری کے سامنے اگر وہ اعلانیہ کسی کے ساتھ بائک پہ بیٹھ رہی ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے اور اسے کوئی شرم نہیں، کسی کے سامنے ادائیں اور نخرے دکھا رہی ہے اور جھک رہی ہے، تو یہ جرم بڑا نہیں ہے. مشرک جب شرک پہ اتر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ ہیں، میلہ ہے، افراد ہیں، مجمع ہے، کیا کہیں گے کہ رب کا بندہ ہو کے بندوں کے در پہ یہ جبیں سائی کر رہا ہے. اور پھر اتنی نہیں، یہ سنگتیں بنائے گا، ٹولے بنائے گا، جماعتیں بنائے گا، گروہ بنائے گا، گروپس بنائے گا، ٹیمیں چلائے گا، پھر گاڑیاں ہائر کرے گا، لمبے لمبے سفر کرے گا، مینجمنٹ میں آئے گا، انتظام و انصرام کرے گا. لوگوں، اللہ کے لیے رب کے بندے ہو تو حیا کرو. یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. اگر یہی کام ایک عورت کرتی ہے تو بے حیا کہلاتی ہے، مگر یہی رب کا بندہ ہو کے، انسان ہو کے، رحمان کو بلا کے شیطان کی راہوں پہ آ کے جو ہے یہ سارے کام کرے، وہ سجدہ جو بیوی کو شوہر کے لیے روا نہیں رکھا گیا تھا، یہ کسی بزرگ یا کسی بابے یا کسی دوسرے غیر محرم کے در پہ جا کے جب ہی سائی کر کے چوکھٹوں پہ بیٹھ کے لیٹ کے اور ماتھے ٹیک ٹیک کے کرے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی سوائے کہ ضمیر اندر حیا پیدا کرے. اور جس دن یہ حیا پیدا ہو جاتا ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو توبہ کرتے دیکھا ہے. اللہ سے دعا کریں اگر یہ کام غلط ہے اور میری قوم نے، وڈیروں نے، علماء نے، اہل علم نے، خطباء نے، ادیبوں نے تقریروں میں، تحریروں میں یہی سمجھایا ہے کہ جناب کوئی بات نہیں، یہ تعظیمی سجدہ ہے، علل اعلان ہو سکتا ہے سب کے سامنے، تو پھر دعا کیجئے کہ اللہ مجھے سمجھ بھی دے دے، حیا بھی پیدا کر دے کہ میں اپنی عزت کو تو علل اعلان کسی کے ساتھ جاتے شریک ہوتے نہیں دیکھنا گوارا کرتا، لیکن تیری عزتوں میں نے کتنوں کو شریک ٹھہرایا ہے. اللہ موت سے پہلے پہلے اس شرک سے توبہ کی توفیق دے دے اور اتنی حیا دے دے کہ میں اعلان کروں کہ یہ سجدہ، یہ سر جھکانا، یہ جبیں سائی، یہ جو ہے غیر اللہ سے مانگنا، مدد کے لیے پکارنا، زندہ رب کو چھوڑ کے مرے ہوئے لوگوں کے دروں پہ جانا، امیدیں وابستہ کرنا. اللہ مجھے کتاب اللہ کی سمجھ عطا فرما دے. ساری زندگی کانفرنس سے سن کے، جلسے سن کے، جلوسوں میں جا کے، شرکتیں کر کے زندگی جو ہے وہ گزر گئی، لیکن یہ نقطہ توحید سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ پھر زندگی کیسی ہے. حضرات تیسرے نمبر پہ حیا پیدا کریں قرآن کی. میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھ رہا ہوں، روئے جا رہے ہیں. آج آنکھوں میں بالکل روانیاں ہیں، آنسو جاری ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جناب عثمان، آپ میرے محبوب کے سب سے پیارے اور لاڈلے شہزادے کہ پیمبر نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں، اپنے گوشہ جگر، اپنی لفت جگر آپ کے حوالے کر دی اور سب صحابہ میں آپ بے تکلف بیٹھے ہوتے. سسر جناب ابوبکر صدیق کے ساتھ بے تکلفی، سسر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے تکلفی، آپ کے داماد جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے تکلفی، اور جس مرضی نارمل انداز میں آپ لیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہیں.
مگر جب عثمان آئے تو میرے محبوب اٹھ کے بڑے اہتمام کے ساتھ کپڑے سنوار کے سیٹ ہو کے میرے محبوب بیٹھے. پوچھنے والوں نے پوچھا محبوب پہلے بھی تو آپ کے بڑے قریبی یار دوست بیٹھے تھے مگر آپ نے ایسے نہیں کیا. عثمان کی باری آئی, وہ جب آئے تو آپ ایسے, تو آپ نے فرمایا ہاں جس عثمان کی حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حیا کیسے نہیں کروں. عشرہ مبشرہ میں سے جنتی روتے کس لیے ہو؟ کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے, سنیے مجھے حیا آتی ہے کہ میرا کوئی دن گزرے اور اس دن میں نے اس قرآن کو کھول کے نہ دیکھا ہو, پڑھ کے نہ دیکھا ہو. لوگوں ذرا توجہ کرنا, یہ قرآن تقریباً ہر گھر میں موجود ہے لیکن کھولے ہوئے کتنے دن ہو گئے, پڑھے ہوئے کتنے دن ہو گئے, اور سمجھے ہوئے کتنے دن ہو گئے, عمل کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے, یاد کیے حفظ کیے کتنے دن ہو گئے. اور پھر اس کی دعوت کسی گھر کے فرد کو, بہن کو, بیٹی کو, ماں کو, بیوی کو, بہو کو, رشتہ داروں کو, عزیز و اقارب کو ہر دن صبح و شام میسج کیے, گانے بھی بھیجے, ترانے بھی بھیجے, میوزک بھی بھیجا, نعتیں بھی بھیجی, قوالیاں بھی بھیجی, معلوم نہیں کیا کیا تصویریں سینڈ نہیں کی. موبائل ہے جی اپنا ہے, استعمال کرو, پیکج لگے ہوئے ہیں, لیکن اس قرآن کو بھی کبھی کھولا. جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن کہتے ہیں کہ میں جس دن قرآن کو کھولوں نہیں, پڑھوں نہیں, تو مجھے شرم آتی ہے کہ رب کو کس منہ سے ملوں. بھائیو کانفرنس تو ساری سنی ہے, بڑی مزے کی رہی ہے. ہر خطیب نے بڑا دبنگ زبردست, ہر خطیب کو چاہنے والے اپنے اپنے انداز میں دل میں داد دے کے بیٹھے, زبان سے داد دی, پھول نچھاور کیے, پھول نچھاور کیے. پھر 14 کو جو پھول دیے جانے ان پھولوں میں اور ان پھولوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا بھائی, کوئی فرق تو ہونا چاہیے. تب بھی گلاب لگنا ہے, آج بھی گلاب لگا ہے, تب بھی لوگ ہیں, آج بھی لوگ ہیں. اگر 14 تاریخ کو گلاب دیتے ہوئے سماج کی شرم نہیں آئی, وہ سیب کی شرم نہیں آئی, معاشرے کی حیا نہیں دیکھی گئی, ملک پاکستان کی قدر نہیں ہوئی, اس بزرگوں کی دھرتی کا لحاظ نہیں رکھا, ماں باپ کا لحاظ نہیں رکھا, بہن بھائیوں کا لحاظ اگر کسی نوجوان سے نہیں ہوا, وہ پھول کسی ایسی لڑکی کو اور لڑکی ایسے لڑکے کو دے بیٹھی ہے کہ جن کا برابر میں آپس میں تعلق حلال کا نہیں تھا, شوہر بیوی کو نہیں, بیوی شوہر کو نہیں, کسی اور تعلق سے, تو ہم کہیں کہ یہ مجرم ہے, یہ بے حیا ہے, یہ بے وقار ہے, یہ بے شرم ہے. لوگوں سوچنا کہ جس رب سے ہمارا تعلق ہے اس رب کو اگر دل نہیں دے سکے, عزت نہیں دے سکے, آبرو نہیں دے سکے, ٹائم نہیں دے سکے, وقت نہیں دے سکے, قرآن کو پڑھ نہیں سکے, میسج کو دیکھ نہیں سکے, اس کو کبھی کھول نہیں سکے, کھولا ہے تو سمجھ نہیں سکے, سمجھا ہے تو عمل نہیں کر سکے, عمل کیا ہے تو دعوت نہیں دے سکے, تو پھر اس کتاب کی حیا صرف یہی تھوڑی ہے کہ سینے سے لگا لو, چوم لو اور آنکھوں پہ رکھ لو یا سر پہ رکھ کے قسم اٹھا لو ہم بے حیا ٹھہرے ہیں. آئیے قرآن کی حیا کرنا سیکھیں جیسے عثمان نے جامع القرآن نے کر کے دکھائی. آج کی کانفرنس کا اگلا میسج, زندگی قیمتی بنانا چاہتے ہو اور تمہارا رب تمہاری حیا کرے, قدر کرے, ویلیو دے, عزت دے, آبرو دے اور تمہاری قدر دانی کرے, الشکور بن کے تمہارے اعمال کا بدلہ جزا خیر سے بہترین دے, تو پھر یہ ترمذی کی حدیث سنیے. میرے اور آپ کے آقا مرشد ہادی اور رہبر نے کہا تھا کہ لوگوں سنو, ان ربکم, تمہارا رب جو ہے, حیی کریم, بڑی حیا والا, بڑی شرموں والا, بڑی لاج رکھنے والا, پاس رکھنے والا, لحاظ رکھنے والا, حیی, حیاؤں کا پیکر, حیا ہی حیا. تیرے رب کو حیا آتی ہے, یستحیی من عبدہ,
اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ بندہ یا بندی یہ اپنے دونوں ہاتھ رب کے سامنے یوں پھیلائے اور وہ ان کو خالی موڑ دے تو تیرے رب کو حیا آتی ہے۔ تو نے کیسے سوچ لیا ہے کہ میں ان خالی ہاتھوں کو، اپنے دامن کو، اپنی جھولی کو کسی اور کے سامنے پھیلاؤں؟ پھیلا کے دیکھ، دنیا ایک دن دے گی، 2 دن دے گی، تیسرے دن ناراض ہوگی۔ تیرا رب تب ناراض ہوتا ہے جب بندہ مانگتا نہیں۔ جو آج اتنی شرمیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن بھی تیرے رب کو لاج رکھنی پڑے گی اور وہ رکھ کے دکھائے گا۔ کن کن کی؟ آپ نے ابھی روایت کا ایک ٹکڑا سنا، یہ حدیث جو 7 لوگوں کو عرش کے سائے ملنے ہیں، حدیث پاک میں اللہ کا سایہ ہے۔ ہاں جو صحیح احادیث میں الفاظ میسر ہیں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے سائے میں، سایہ خدائے ذوالجلال میں جن بندوں کو جگہ دے گا، یہ تیرے رب کی تیری ڈالی ہوئی قدریں ہیں۔ یہ اللہ کا وہ لاج رکھنا ہے، پاس رکھنا ہے، لحاظ رکھنا ہے۔ جن بندوں نے رب کی دنیا میں شرم کی تھی، لاج رکھی تھی، لحاظ رکھا تھا، امام عادل، جس کو اللہ نے فرنٹ مین بنایا، کسی کا لیڈر بنایا، کسی کا باس بنایا، کسی کا سربراہ بنایا، حاکم وقت بنایا، علاقے کا چیئرمین بنایا، MP MN بنایا، وزیر و مشیر بنایا، اور پھر اس نے زندگی میں یہ عدل عوام تک پہنچایا۔ امام مسجد بنا تب بھی عدل کیا، اور خطیب مسجد بنا تب بھی عدل کیا۔ اگر امام گھر کا سربراہ بنا تب بھی عدل و انصاف سے کام لیا۔ حاکم وقت بنا، قاضی و جج بنا، عدل کر کے دکھائے۔ اللہ کہیں گے جب تو نے میرے عدل اور انصاف کی، ان اللہ یامر بالعدل، میرے حکم کی جو ہے وہ پاسداری کی ہے، حیا کی ہے، شرم کی ہے، آج میں رب ہو کے تیرا پاس نہ رکھوں اور تجھے اپنے پاس اپنے سائے میں نہ رکھوں تو اچھا نہیں لگتا۔ امام عادل ورجل قلبہ معلق بالمساجد، میں نے دل دیا تھا جب دنیا دل پھینک رہی تھی، ہر جائی بنی ہوئی تھی، دل کے ٹکڑے ہزار ہزار کروا بیٹھی تھی، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا تھا، جب کسی کی بہن بیٹی سے جڑا تھا، جب کسی نے تعلق مودت محبت کے نام پہ پورے زمانے کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ میرے بندے، تو نے میرا دیا ہوا دل میرے گھر سے لگا کے میرے ساتھ تعلق جوڑ کے میری تسبیحات، میری تمجیدات، اللہ اکبر، میری تکبیرات اور جو ہے وہ میرے تذکرے، ذکر، اذکار میرے ساتھ جڑا۔ تو نے میرے ذکر کو پڑھا، ذکر کو قائم کیا، قیام کیا تو میرا ذکر، رکوع کیے تو میرا ذکر، سجدے کیے تو میرا ذکر، تشہد میں بیٹھا تو میرا ذکر، تلاوتیں کی تو میرا ذکر، تو چلتا پھرا تو میرا ذکر۔ جب تو نے ایسے کیا ہے، میری حیا رکھی ہے، آج مجھے بھی تیری لاج رکھنی ہے۔ آجا میرے سائے میں آجا۔ وشاب النشا فی عبادت اللہ، جوانی بہار بن گئی، بہار جو ہے وہ یار بنا بیٹھی، یاروں کو جو ہے وہ تڑپا بیٹھا، ادھر سے ادھر بھگا بیٹھا، عدالتوں میں لے جا بیٹھا، وہاں پہ جو ہے وہ نکاح پڑھوا بیٹھا، اور اپنوں کو جو ہے وہ رسوائے زمانہ کر بیٹھا۔ باپ کی پگڑیاں چھین لی، بھائیوں کی عزتیں چھین لی، رشتہ داروں کی خیرتیں چھین کے تو دلیر تھا، بن سکتا تھا، کر سکتا تھا۔ ایسے زمانے میں تو نے اپنی جوانی میری بندگی کے نام کر دی ہے۔ تیری جوانی کی عزت اگر آج میں نہ کروں تو پھر رب کہلانا مناسب نہیں بنتا۔ چوتھا بندہ ہے، ہاں دائیں ہاتھ سے دیا ہے، بائیں کو پتہ نہیں لگنے دیا، سٹیٹس بھی نہیں لکھایا اور نمود بھی نہیں کی، نمائش نہیں کی، دکھاوا نہیں کیا، ریا نہیں کی۔ تو نے یہ کام خالصتاً میرا پاس لحاظ رکھ کے شرم و حیا کرتے ہوئے کہ میں نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، جب تو نے میرا خیال رکھا ہے تو آجا۔ ہاں اگر دل دیا بھی تو کس کو دیا؟ اس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے، قریب ہوا تو اللہ کے لیے، دعوت دی تو اللہ کے لیے، انگلی پکڑی تو اللہ کے لیے، اٹھایا تو رب کے لیے، بٹھایا تو رب کے لیے، کھلایا تو رب کے لیے۔ یہ کام کرتے کرتے تیری زندگی گزر گئی، تو نے یہ پیار اور محبت کا معیار مجھے بنایا ہے۔ آجا میرے سائے میں آجا۔ ابھی آپ نے سنا ہے کہ عورت ہے، اس نے گناہ کی دعوت دی ہے، مواقع بھی ہیں، تنہائی بھی ہے، جوانی بھی ہے، شباب بھی ہے، کباب بھی ہے، شراب بھی ہے، ماحول بھی ہے، دنیا داری بھی ہے،
موقع بھی ہے، مناسبت بھی ہے، آزادی بھی ہے، حریت بھی ہے، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن تجھے رب کے ڈر نے اگر، اللہ کی شرم نے اگر تنہائی میں لے جا کر کے بھی اگر یوسف جیسا کردار دے دیا ہے اور تو رب سے ڈر گیا ہے، انی اخاف اللہ کا جملہ زبان پہ آ گیا ہے، معاذ اللہ کے جملے آ گئے ہیں، آجا آج تیرا پاس اور تیری شرم تیری حیا میں کرتے ہوئے تجھے عرش کا سایہ دے رہا ہوں۔ ہاں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، سارے گناہ دیکھے تو شرم آ گئی، بے نماز نے اپنی دیکھی زندگی تو شرم آ گئی، چھٹے ہوئے روزے دیکھے تو شرم آ گئی، ہاں جرم کرتے کرتے اتنے انبار لگ گئے دیکھ کے شرم آ گئی، نہ ماں باپ کی نہ فرمانی کرتے زندگی گزر گئی مگر شرم آ گئی، ہاں اماں کے خلاف بولتے زندگی گزری مگر شرم آ گئی، بیوی پہ زیادتیاں کرتے عمر گزری مگر آج شرم آ گئی، شوہر کی نافرمانی کرتے عمر گزر گئی مگر آج شرم آ گئی، سنت کو قتل کرتے عمر گزر گئی آج شرم آ گئی، بدعات و خرافات میں زندگی گزری مگر آج شرما گیا، گھبرا گیا، ہاں تنہائی میں جا کر کے رو پڑا، ایک آنسو تیری آنکھ سے نکل کے تیری گال پہ ٹپکا نہیں ہوتا، میں تیرے سارے گناہ معاف دنیا میں کر کے نیکیوں میں بدل کے میں اتنی قدر کروں گا تیری، کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کر دوں گا۔ حضرات آج کی کانفرنس یہ دعوت دے رہی ہے، پیغمبر کا نام لیتے لیتے انگوٹھے چومتے چومتے نعتیں پڑھتے پڑھتے ساری رات جھومتے جھومتے گزر گئی، لیکن کتنی سنتیں اپنائی، اگر حیا ہوتی اللہ کی قسم اذان ہوتی میرے پیغمبر کی سنت اور فیصلے کے مطابق، بعد میں وسیلے کی دعا ہوتی، درود پاک ہوتا، میرے محبوب کی سنت کی قدر ہوتی، وضو شریعت کے مطابق ہوتا، کمی بیشیاں جو تھی وہ دور کی جاتی، ہاں اگر پیغمبر کی سنت کی قدر ہوتی، آج اپنی طرف سے اضافے کیے ہوئے من گھڑت جعلی یہ نیتیں نہ ہوتی، اگر پیغمبر کی سنت کی قدر ہوتی، میرے محبوب کی جو پیش کی گئی ثنا ہے اس ثنا کے ہوتے ہوئے سبحانک اللہم پڑھ کے کسی کو رب کے ساتھ شریک نہ کیا جاتا، وہ بھی حمدی کا رب کا کھا کے کسی اور کا گایا نہ جاتا، وہ تبارک قسموں کا مشکل میں کسی اور کا نام پکارا نہ جاتا، وہ تعالی جدو کا اللہ کی گدی سے کسی اور گدی کو بڑا دکھایا نہ جاتا، اگر شرم ہوتی ولا الہ غیرک، لوگوں کبھی بھی وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے در در پہ جبی سائی نہ کی جاتی، اگر شرم ہوتی اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان کو گلے نہ لگایا جاتا، اگر شرم ہوتی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام کو کافی سمجھا جاتا، اور حمد جو ہے تیرے رب کی تعریف پہ مبنی، یہ سورۃ الفاتحہ پیغمبر نے پڑھی اور حکم دیا اور فیصلہ سنایا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پیغمبر کی حدیث کی حیا ہوتی، قدر اور شرم ہوتی، میں اس کے ٹکراؤ میں تقابل اور مقابلے میں ساری زندگی اس کو رد کرنے میں ریجیکٹ کرنے میں نہ گزارتا، میرے آقا کا فرمان تھا میں اس کو لیتا، کتاب اللہ کی آیات میں تعویلیں نہ کرتا، اگر شرم ہوتی میرے پیغمبر نے کہا تھا ہاں لوگوں کہ جب امام جو ہے وَلَلظَّالِينَ کہے فَقُولُوا آمین، تم نے آمین کہنی ہے، کچی مسجد نبوی گونجی اور یہ آواز فرشتوں کی آواز سے موافقت کر گئی، تیرا رب تیرے پچھلے گناہ نہیں چھوڑے گا، میں نے زندگی بھر اس کی مخالفت میں گزاری، اور کسی نے کہا کہ بھینس کی طرح، کسی نے بولا کہ کٹے کی طرح، کسی نے کہا کہ جانور کی طرح، کسی نے کچھ، کسی نے کوئی نام دیا، لوگوں اگر پیغمبر کی اداؤں کی حیا ہوتی تو ہم نے یہ جملے کبھی کسے نہ ہوتے، میرے محبوب کی اداؤں میں سے ایک ادا، آپ نے جب بھی رکوع گئے رکوع سے اٹھے آپ کیا کرتے تھے، ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ، محبوب نے کانوں کی لو کے برابر یا کندھوں کے برابر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، رفع الیدین کیا، دنیا نے تسلیم کیا، کرنے کے بعد پھر بولا
کہ نہیں کیا تھا چھوڑ دیا، دلیل بھی کوئی صحیح نہ ملی، لیکن ایک ضد اور انا پہ اتر آئے کہ اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ کبھی اس کو جو ہے وہ تشہد کے چیپٹر والی روایات کو اٹھا کے سرکش گھوڑوں کی جو ہے وہ دموں کے ہلنے سے تشبیہات دے دی، نہیں دیکھا کہ گھوڑے کی دم جو ہے وہ یوں ہلتی ہے یا پھر جو ہے وہ اس طرح سے ہلتی ہے۔ اس کے باوجود بھی کبھی بغلوں میں بت جو ہے وہ ڈلوائے صحابہ کے، کبھی کچھ کروایا، کبھی پیغمبر سے پتہ نہیں معلوم نہیں کیا کیا۔ اگر یہ بری تھی، میرا رب اپنے پیغمبر سے کبھی برا کام ہونے نہیں دیتا، ہونے لگے تو فوری روک دیتا ہے، لیکن جناب آپ کرتے رہے، دلیل بھی کوئی نہ ملی، مگر مجھے شرم نہ آ سکی۔ حضرات ہاں اگر رکوع میں گئے کمر برابر نہ کی، گردن برابر نہ کی، شرم نہ آئی کہ پیغمبر کی سنت ایسے ہے، کھڑے ہو کر کے میرے محبوب نے کیا پڑھا، کیا سنا، کیا بتایا، اس سے بھی ہم جو ہے وہ سائیڈ پہ رہے۔ سجدے میرے محبوب نے کیسے، کس طریقے سے مرد عورتوں نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے، گھٹنے ٹیک کے، پاؤں لگا کے، ماتھا جبیں سائی اور ناک لگا کے، 7 اعضاء پہ پیغمبر کو حکم ملا، پیغمبر نے کر کے دکھایا اور کہا کہ کتے کی طرح، درندے کی طرح، کاٹنے والے جانور کی طرح، اس کی طرح زمین کے اوپر پیٹ ساتھ لگا کے سجدہ نہیں کرنا، مگر زندگی اسی کام میں گزری، مخالفت کرتے کرتے حضرات پیغمبر کے سینے پہ ہاتھ بھی نظر آئے، صحیح روایات بھی مل گئی، مگر پھر بھی شرم نہ آئی، موضوع روایات کو لے کے، کہیں ضعیف کو لے کے، بس اپنے آپ کو جتواتے زندگی گزر گئی۔ یہ مسلکوں کی جنگ ولا تفرقوا کہہ کے اور واعتصموا بحبل اللہ کہہ کے اللہ نے سارے مسلکوں کی، سارے جو ہے فرقوں کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی، جڑیں اکھاڑ کے رکھ دی تھی، مگر ہم نے جڑیں بھی مضبوط کی، پانی بھی دیا اور اس کو جو ہے ایک تناور درخت بنایا۔ جب بھی لڑے اسی کے لیے لڑے، کوئی تو ہوتا جو رب کی توحید کے لیے لڑتا، کوئی تو ہوتا جو دفاع پیغمبر کی سنت کا کرتا، کوئی تو ہوتا جو قرآن کا دفاع کر رہا ہوتا، کوئی تو ہوتا جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طریقے کا۔ لیکن آئیے پیغمبر کی سنت کی قدر کرنا سیکھیں۔ میں ایک گھر میں آج سے 2-3 دن پہلے گیا، حیران ہوا کہ غربت کی لکیر سے نیچے وہ لوگ جی رہے ہیں اور زندگی کے اندر کیفیت یہ ہے، کچھ بچے جو ہیں وہ اب نارمل ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگی، اللہ یہ حالات ہیں تیری دنیا کے، تیرا صبر ہے۔ پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں ایسے دن آئے، کیا بنا؟ کہنے لگے چاچو کیا بتائیں، صورتحال کچھ ایسی ہے، ہم ٹھیک ٹھاک تھے، کھاتے پیتے تھے، دادی اماں مری ہے، اس کا کھانا برادری کو 40 دن دینا تھا، 4 لاکھ جیب میں جو ہے وہ 4000 بھی نہیں تھے، اٹھانے پڑے، اور آج تانے بھی سن رہے ہیں اور لوگ مطالبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کھانا نہ دیتے، برادری میں ناک کٹتی۔ حضرات ان رسوم کو، ان رواج کو، یہ توق جو اپنے گلے میں ڈالے، جو بیڑیاں اپنے پاؤں میں ڈالی، جو ہتھ کڑیاں ہاتھوں میں ڈالی، جن پہ لوگوں کو مجبور کیا، تیرے پیغمبر نے تو یہاں تک کہا تھا ان کے گھر میں میت ہے، وہ کھانا بنائیں کیا، انہیں بھوک نہیں رہی۔ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، جب اپنا مرتا ہے تو پتہ چلتا ہے، لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے، مگر دنیا کو کھانے کی پینے کی، انہی کے گھر میں میت، انہی کے گھر میں جو ہے تکلیف، انہی کے گھر میں سے آج سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، وہی پکواؤ، وہی جو ہے وہی بانٹے، اور سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ روٹیاں کھانے کھلاتے پھریں۔ تیرے پیغمبر کی سنت تو یہ تھی کہ آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ، ان کے پاس وہ موت آئی ہے، وہ تکلیف آئی ہے کہ جو انہیں اس کام کی ہمت طاقت نہیں دے رہی۔ کہاں گئی سنت؟ صرف رسوم و رواج پہ مرتے رہے، گلے کے توق سخت ہو گئے، پھندے پھانسیاں لوگ جھول گئے، لیکن پھر بھی کانفرنسوں نے، کتاب و سنت نے، اس دعوت اور پیام نے کوئی سمجھ نہیں دی۔ رکیے، آئیے سنت کی طرف۔ اور آخری گزارش، لوگوں معاملات میں شرم ہونی چاہیے۔ اگر چھوٹا بڑے سے پیار نہیں کرتا تو، چھوٹا بڑے کا وقار کا لحاظ نہیں رکھتا تو بے شرم۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ چھوٹا ہے، بڑا بے شرم ہے۔ استاذ کی عزت نہیں کرتا، بے شرم۔ بیٹی ماں کی عزت نہیں کرتی، بے شرم۔ چھوٹا بھائی بڑے کی قدر نہیں کرتا، بے شرم۔ یہی ہے نا؟
لوگوں ولی بڑا ہوتا ہے یا ولی کو ولی بنانے والا رب بڑا ہے؟ رب اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، انبیاء سے بڑا ہے، کل کائنات سے بڑا ہے۔ ان چھوٹوں کو بڑا کرتے جن کو رب نے چھوٹا بنایا ہے۔ ہم سے بڑے ہیں، رب سے بڑے نہیں ہیں، لیکن انہیں بندے کو، عبد القادر کو قادر سے بڑا بنا کے اللہ کی قدرتوں کو چھوٹا دکھا کے یہ کام کرنا، کیا زندگی کبھی حیا سوچے گی؟ میں کسی مسلک پہ تان نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں انسانیت کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کیا واقعتاً رب نے بندگی دی، عزت دی، آبرو دی، وقار دیا، متانت دی، آج چھوٹے ہمارے بڑوں کی عزت نہ کریں تو بے شرم، ہم سب بڑوں کے بڑوں کی بھی عزت نہ کریں تو باحیا؟ پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل، عالم باعمل نہیں، لفظوں سے جتنا مرضی حوصلہ دے لو، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اسی طرح چھوٹے بڑوں کی قدر نہ کرے تو بے شرم۔ حدیث میں تو یہ لفظ ہے من لم یرحم صغیرنا، جو بڑا چھوٹے سے پیار نہیں کرتا شرم اسے بھی کوئی نہیں حدیث کی۔ یہ میسج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر بڑے بھائی کو چھوٹے سے پیار نہیں ہے اور چھوٹے کو پیار نہیں مل رہا، دادا سے پوتے کو پیار نہیں مل رہا، باپ سے بیٹے کو پیار نہیں مل رہا، ماں سے بیٹی کو پیار نہیں مل رہا، بڑی بہن سے چھوٹی بہن کو پیار نہیں مل رہا، اور لوگوں علاقے کے وڈیرے سے علاقے کے چھوٹوں کو پیار نہیں مل رہا، حاکم وقت سے اگر رعایا کو پیار نہیں مل رہا، تو سمجھ لیجئے معاشرے میں سے شرم اٹھ گئی ہے۔ یہ پیار، وہ وقار، برابر والوں کے لیے احسار اور قربانی، وہاں تو اتنی شرم آئی کہ میرے محبوب نے بھائی بنا دیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیعہ، صحیح البخاری، انہیں شرم آئی کہ میرے پاس 2 بیویاں اور میرے بھائی کی ایک بھی نہیں۔ میرے پاس 2 بیویاں، میرے بھائی کی ایک بھی نہیں۔ ہاتھ پکڑا، اندر لے گئے، کہا ان دونوں میں سے دیکھو جو اچھی لگے میں طلاق دوں، اپنے نکاح میں لاؤ۔ کہا اللہ آپ کے حرم میں، آپ کے گھر میں، آپ کی عزت میں، آپ کی بیویوں میں برکت دے۔ کہا نہیں بھائی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ایک بھائی وہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر خوش رہے اور دوسروں کا پتہ نہیں۔ اگر بڑے بھائی ہو کے چھوٹے بھائیوں کی فکر نہیں، میری ہوگی، دوسروں کی پرواہ ہی نہیں، باپ کا جو ہے وہ ساتھ ہی نہیں، بہنوں کا ساتھ ہی نہیں، بھائیوں کا ساتھ ہی نہیں، یہ گھر کے اندر جو ہے یہ چھوٹے تیری طرف دیکھتے رہیں، للچاتے رہیں اور تڑپتے رہیں، پلکتے رہیں، ترستے رہیں، مرتے رہیں۔ بھوکے کی بھوک اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا فزیکلی اور جسمانی یہ ضرورتیں۔ جوانی کے ساتھ کائنات کے سب سے بڑے مہربان اور رحمت للعالمین اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ میسج دیتے ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو بچہ جوان ہو جائے، جو بچی جوان ہو جائے، قوت باہ موجود ہو، طاقت اور ہمت ہو، تو پھول نہیں دیتا پھرے، یاریاں نہیں لگاتا پھرے، آوارگیوں میں نہیں جائے، ادھر ادھر جو ہے وہ منہ نہیں مارے، بلکہ اعلانیہ طور پہ معاشرہ معاون بنے، بڑے ولی بنے اور ساتھ دیں، مناسب جوڑا ڈھونڈ کے۔ مال دولت پہ مت مرو، اگر مال نہیں تو کوئی پرواہ نہیں، ہاں اگر برادری میں نہیں مل رہا، حسب نسب نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر جو ہے وہ حسن و جمال نہیں بھی مل رہا کوئی بات نہیں۔ دین یہ کہتا ہے کہ تیری جوانی کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، جو بھوک اور پیاس ہے، ایک مناسب جو ہے وہ خاتون کے ساتھ، خاتون مرد کے ساتھ نکاح میں آ کے گواہ لگ کے ایجاب و قبول کر کے جائز زندگی کی شروعات کرو۔ باقی چیزیں رب آہستہ آہستہ پیار بھی دے دے گا، محبت بھی دے دے گا، عزت بھی دے دے گا، آبرو بھی دے دے گا، نسل بھی دے دے گا، اصل بھی دے دے گا، فصل بھی عطا کر دے گا، اللہ حفاظتیں بھی فرما دے گا، ایمان بھی بچ جائے گا اور یہ جہان بھی فتنوں سے بچ جائے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایثار اور قربانی کو دیکھیں۔ ایک بندے کے پاس اتنا ہے کہ اس سے گنا نہیں جا رہا، گودام بھرے ہوئے ہیں، اور دوسرا بیچارہ محروم ہے، تو جناب سعد بن ربیع اپنی پہلیوں میں لے گئے، یہ آدھی زمین تیری آدھی میری۔ تو اللہ کرے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھ دے کہ ہم شرم کریں۔ آج ہمیں عوام کی شرم علماء کو بڑی ہوتی ہے کہ یہ آئے ہیں، یہ کیا کہیں گے، چودھری صاحب کیا کہیں گے۔ کیا اللہ کی شرم نہیں آتی کہ میرا رب سب جانتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے۔
تو اللہ کی حیا کرتے ہوئے حق بات، سچا دین، خالص دین، بدعات سے پاکیزہ، سنت سے بھرپور، توحید کے ساتھ جو ہے وہ مزین اور شرک سے پاکیزہ دین کو لے کے اپنی زندگی کو چلائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ اللہ سکون بھی دے گا، اطمینان بھی دے گا، چین بھی دے گا، دکھ درد بھی ڈالے گا، کیونکہ جو قوم فحاشی پہ اتر آئے میرا رب اس قوم کے معدے پکڑ لیتا ہے، سزائیں دیتا ہے، ایسی ایسی بیماریاں اتارتا ہے جو پہلو نے سنی نہیں تھی۔ فحاشیوں میں سے سب سے بڑی فحاشی صرف زنا ہی نہیں ہے، اللہ کی عزت میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی ایک فحاشی کی بدترین قسم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنائے، اور جس پیغمبر کی شان یہ تھی کہ وہ کواری پردہ دار بچی سے بھی بڑھ کے باحیا تھے، ہمیں ان کا صحیح معنوں میں امتی بنائے۔ آج کی اس کانفرنس کو جن احباب نے محنت کر کے سجایا سنوارا اور کسی بھی اعتبار سے اپنا کوئی تعاون شامل حال رکھا، الہ العالمین سب کی محنت و کاوشوں کو، آنے والوں کو، سنانے والوں کو، سننے والوں کو، اہتمام کرنے والوں کو، انتظام و انصرام کرنے والوں کو میرا رب دنیا میں بھی اجر دے اور ان کی آخرت کو بھی جو ہے وہ بہترین سے بہترین بنائے، اور آج کی اس مجلس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کیا عورت کو کفن میں شلوار پہنانا جائز ہے؟ بھائیو، کفن کے حوالے سے یہ بات اچھی طرح سن لیں کہ اگر اللہ نے مالی وسعت دی ہے، کپڑا میسر ہے، تو سنت کے مطابق مرد اور عورت کو 3 چادریں دی جائیں گی۔ رسول کریم علیہ السلام کو صحیح روایت کے مطابق 3 سوتی، یمن سے اس وقت سوتی چادریں کھڈی سے بن کے آتی تھی، ان میں آپ کو کفن دیا گیا کائنات کے سب سے بڑے شہزادے کو، اور آپ کی شہزادی، آپ کی بیٹی، آپ کی نگرانی میں جو انہیں کفن دیا گیا وہ بھی 3 چادریں تھیں۔ اصل یہ ہے اگر 3 چادریں میسر نہیں، 2 ہیں تو کفن کے کپڑے 2 بھی کافی ہیں، اگر 2 نہیں تو 1 چادر بھی کافی ہے، اگر 1 چادر بھی پوری نہیں ہے اور سر پہ دیتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ دیتے ہیں تو سر ننگا، تو سر والی سائیڈ پہ چادر اور کپڑا دے دیا جائے گا، پاؤں والی سائیڈ پہ گھاس یا کوئی اور چیز ڈال دی جائے گی۔ یہ صورتحال ہے ایمرجنسی کی، لیکن اپنے عام لباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن میں استعمال نہیں کروایا۔ عورت کے لیے پاجامہ یا شلوار، یا اس کے لیے کرتی، یا اس کے لیے سینہ بند، یا اس طرح کی چیزیں، یہ ہمارے اپنے احتیاط اور اضافے تو ہو سکتے ہیں، لیکن مسنون کفن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مرد اور عورت کے لیے چادر، سادے انسلے کپڑے جو ہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی اہل بیت کے افراد گئے ان کے ساتھ بھی آپ کا یہی معاملہ تھا۔ سر کی ٹوپی آپ نے نہیں رکھی، پگڑی نہیں رکھی، آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ اسپیشلی جیسے ہمارے ہاں جو بنتا ہے وہ چیزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ دین سادہ ہے، دین سنت ہے، دین وہی ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیح کر کے عملی تفسیر سے پیش کیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ جی کی پروگرام ہے آگے ٹورنامنٹ؟ جی والد محترم بھی بیمار ہیں، بیٹا بھی، اور دیگر بھی کافی سارے دوست احباب، بھائی توقیر صاحب کی والدہ کافی بیمار ہیں، کافی سارے دیگر دوست احباب نے بھی کہا ہے، ہمارے علماء کافی سارے بیمار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہم ضرورت مند ہیں، انسان ہیں، اللہ تو مالک الرحمن ہے، اللہ ہم محتاج ہے، تو غنی ہے، اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ ہمیں تیری رحمت کے خزانوں کی ضرورت ہے۔ اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو اپنی جناب اور اپنی رحمت سے رزق حلال عطا فرما، اللہ جائز روزگار میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہماری فصلوں میں برکتیں عطا فرما،
اللہ ہماری محنتوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے کاروبار میں تجارت میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں میں، اللہ ہماری عزتوں میں آبروؤں میں اضافے فرما۔ الہ العالمین گھر کے اندر جتنے احباب رشتہ دار ہیں، اللہ کسی کی نفرت یا دوری یا لڑائی یا جھگڑا ہے، الہ العالمین ہم تجھے گواہ بنا کے اللہ کے لیے، اللہ تیری ذات کے لیے ہم ان کو معاف کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی نفرت ہے، کوئی ناراضگی ہے، تو اللہ وہ بھی ہمیں معاف فرما دے۔ الہ العالمین آپس کی رنجش قدورتیں ختم فرما دے۔ اللہ مرد عورت، بیوی شوہر، اللہ ماں باپ بیٹے آل اولاد، اللہ بہن بھائیوں میں جو دوریاں ہیں قربتوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ سینوں سے بغض نکال دے، اللہ حسد اور کینے کی آگ ختم فرما دے، اللہ زبان کو چغلی اور جھوٹ سے محفوظ فرما دے، اللہ کانوں کو میوزک اور بے حیائی اور گالی اور فضولیات اور لغویات سننے سے اور زبان کو بکنے سے محفوظ فرما لے۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کے بچپن کو سلامت رکھ، اللہ جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ، اللہ ہمارے بزرگوں کی بزرگی کو عزت اور آبرو کو سلامت رکھ۔ الہ العالمین زندگی دے تو صحت والی، عافیت والی۔ اذهب الباس رب الناس واشف سب کی حاضریوں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔